کسی جگہ اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے افراد نسل انسانی کے لیے اس لیے برپا کیا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو۔ تو حضرات اس کے لیے کسی جگہ امر و نہی کے الفاظ آئے ہیں، کسی جگہ شہادت حق کے الفاظ آئے ہیں، کسی جگہ اقامت دین کے الفاظ آئے ہیں، کسی جگہ دعوت کا لفظ آیا ہے، کسی جگہ تبلیغ کا لفظ آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے یہ بات انسانوں کے قلب و ذہن کے اوپر بٹھا دی جائے، نقش کر دی جائے کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ جس دعوت کو خود قبول کرتے ہیں اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بندہ مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اور بندہ مومن کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کی نیکی بدی سے تو دلچسپی رکھتا ہو لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے نفس کی خباثتوں کی کبھی خبر وہ نہ لے، سارے جہان کی خبر اپنے جہاں سے بے خبر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں باتیں بیک وقت واجب التعمیل ہیں، خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن حضرات سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا ہے، انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ تو نہیں رکا، انسانی آبادی تو برابر بڑھ رہی ہے اور اس تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچانے کی اور دین کی دعوت دینے کی ضرورت بھی باقی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ چونکہ سلسلہ انبیاء ختم ہو گیا ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کام ان کی امت کیا کرے گی۔ اور یہ جو بات کہی بلغوا انی ولو آیا، کہ چاہے ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ بات کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کی امت کا ہر آدمی داعی ہے اور مبلغ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو جامعہ ازہر کا فاضل نہیں ہوں، جی میں نے تو دیوبند سے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو آدمی جو کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر استعداد ہے، جتنی اہلیت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اتنا وہ کام کرے، اور اسی کی بابت اس کی مسئولیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے پھر وہ کر کے اللہ کے حضور نہیں جاتا، اس کی مسئولیت ہے، اس کی پرسش ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو اپنی اہلیت کا، اپنی صلاحیت کا خود جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ تقریر کر سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، ٹیبل پر اچھی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، مقالہ جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ بندے کو کر کے جانا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ولو آیا، چاہے ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، وہ میری طرف سے پہنچاؤ۔ تو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو ایک آیت بھی نہیں آتی۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر ہمارا کام جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا مشکل کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ مجمع سے مخاطب تھے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا الا حل بلغت، تو لوگوں بتاؤ کیا میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ اللہ کے ہاں مجھے شہادت دینا ہے اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ان تک خدا کا پیغام پیغمبر نے پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان لوگوں سے یہی پوچھ لیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہی لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے کہ کہیں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تو سمجھا دینا ہے، آپ سمجھا دیجئے، باقی آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں۔ لا اللہ کا باقی نفس کا، کہ آپ اپنی جان گھلا لیں گے اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو صحیح الفطرت آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بارے میں غور کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، آخر یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا الا حل بلغت، تو لوگوں بتاؤ کیا میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو مجمع سے آوازیں آئیں کہ قد بلغت و ادیت و نصحت،
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا سانس لیا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کاندھوں پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا۔ لوگوں کی طرف سے یہ گواہی سن کر آپ کو یہ تسلی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس ذمہ داری سے کما حق و فارغ ہو گیا ہوں جو تو نے میرے اوپر عائد کی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اوپر بھی دیکھتے تھے اللہ کی طرف اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف بھی دیکھتے تھے، اور 3 بار یہ جملہ کہا کہ یا مولا تو بھی گواہ رہی ہو، یا مولا تو بھی گواہ رہی ہو، یا مولا تو بھی گواہ رہی ہو، تیرے یہ بندے تیرے سامنے شہادت دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تو حضرات یہ باتیں ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نیکی پھیلاؤ۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے کہ میں وہ صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ بندہ مومن کا غم تو غم زمانہ ہوتا ہے، وہ تو ساری دنیا کی فکر کرتا ہے کہ جو راستہ میں نے اچھا سمجھ کر اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ راستہ میرے دوسرے بھائی بھی اپنے لیے چن لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے 4تھے لیکچر میں ایک جگہ ایک صوفی اور ایک نبی کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں انہوں نے مشہور صوفی بزرگ